جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کی تھالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اکتساب فیض اور حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور خراج عقیدت پیش کرے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. حضرت مولانا آرزو اشرف غیابی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجل کو آنے دو بس انتظام کے بعد. اجل مانا موت. تو ایک عاشق صادق کی کیا تمنا ہوتی ہے, ایک مومن کی کیا تمنا ہوتی ہے, ملاحظہ کرے. اجل کو آنے دو بس انتظام کے بعد, نظر میں گنبد خضرا رہے سلام کے بعد. اجل کو آنے دو بس انتظام کے بعد, نظر میں گنبد خضرا رہے سلام کے بعد. بچھا دیے گئے رستے میں پہلے دید و دل. آمد رسول کے حوالے سے یہ جلسہ ہے نا بھائی, تو میرے رسول کی آمد ہوئی تو حال کیا ہے. بچھا دیے گئے رستے میں پہلے دید و دل, جہاں میں اترے ہیں وہ کتنے اہتمام کے بعد. جہاں میں اترے ہیں وہ کتنے اہتمام کے بعد, کھلی ہے ہم پہ حقیقت نماز و روزہ کی. کچھ لوگ ہیں نا جن کو خالی نماز اور روزے کا ہی حائزہ ہو جاتا ہے اور باقی اس سب سے چڑے ہوتی ہے. تو مولانا آرزو اشرف کہتے ہیں کھلی ہے ہم پہ حقیقت نماز و روزہ کی. کھلی ہے ہم پہ حقیقت نماز و روزہ کی. یہ فرض ہیں شہ خوباں کے احترام کے بعد. یہ فرض ہیں شہ خوباں کے احترام کے بعد. سمجھ سکانا عزازیل بس یہی نکتہ, سمجھ سکانا عزازیل بس یہی نکتہ. قبول ہوتے ہیں سجدے مگر قیام کے بعد. عجیب روشنی خون حسین سے پھوٹی, اندھیرے مر گئے بے موت کرب شام کے بعد. اندھیرے مر گئے بے موت کرب شام کے بعد. قرآن مقدس سورہ یونس آیت نمبر 58 ہم نے تلاوت کی, اپنی گفتگو کا عنوان منتخب کیا. رب قدیر کا ارشاد ہے, قل محبوب آپ فرما دیجئے, بفضل اللہ و برحمتہ, اللہ کے فضل اور رحمت پر فلیفرحوا, چاہیے کہ خوشیاں منائے. ہو خیر مما یجمعون, وہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا مال جمع کرو. آج کپتان گنج کے مسلمانوں نے اتنا بڑا شامیانہ لگایا, اتنے دور دور سے علماء کرام کو بلایا, اتنی اچھی لائٹنگ اور ڈیکوریشن کا اہتمام کیا, مائک والوں کو بلایا گیا. میں نے کہا بھائی جب تم نے شامیانے والوں سے بات کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس نے پیسے کا مطالبہ کیا ہوگا. جب تم نے مائک والوں سے بات کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس نے پیسے کا مطالبہ کیا ہوگا. جب تم نے اتنا انتظام کیا ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ وقت خرچ کیے ہوئے ہوں گے. جب تم نے علماء کو بلایا ہوگا تو تمہیں میزبانی کی زحمت اٹھانی ہوگی. جب تم نے شعراء کو بلایا ہے تو آج کی رات تجھے اپنی نیند کو قربان کرنی ہوگی. میں نے کہا کپتان گنج کے زندہ دل سنی مسلمانوں, تو نے آج کیا ہوا, تجھے اتنا بڑا شامیانہ لگا دیا, اتنی اچھی بلبوں کا انتظام کر دیا, اتنی اچھی لائٹ کا انتظام کر دیا, اتنے عالیشان ممبر رسول کا اہتمام کر دیا, اتنے سارے لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیا, اتنے لوگوں کو یکجا کر لیا, دور دراز مقامات سے علماء اور شعراء اور خطبہ کو بلا لیا. کیا وجہ تھی, وجہ کیا ہے؟ تو آپ میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا, حضرت
ہم نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا ہے کہ آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی تھی، آج میرے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی تھی، رسول پاک کے نام سے میلاد ہے، جشن میلاد مصطفیٰ ہے، آمد رسول کا مہینہ ہے، اس لیے ہم نے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے کہا میرے بھائی اب مسئلہ حل ہو گیا، اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، میرا خدا کہتا ہے اے میرے بندے تم اللہ کے رحمت پر، اللہ کے فضل پر خوشیوں کا اہتمام کرو، اللہ کے رحمت پر، اللہ کے فضل پر خوشیاں مناؤ۔ تو ہم خوشیاں منائے کیسے؟ ہم خوشی کا اظہار کرے کیسے؟ ہم خوشی کا اہتمام کرے کیسے؟ تو کیا خوشیاں منانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ایک جلسہ کر دیا جائے، ہم خوشی منا لے، مائک کا اہتمام کر دیا جائے، ہم خوشی منا لے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ صرف جلسے سے خوشی ملے، یہ ضروری تو نہیں صرف مائک والے کو بلا کر خوشی ملے، یہ ضروری تو نہیں صرف نعت سن کر ہی خوشی ملے۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں تم خوشیاں مناؤ، تمہارے دل کو چاہے جس چیز سے خوشی ملے، تمہارا دل جس چیز سے مسرور ہو وہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، ہاں شرط اتنی ہے وہ کام مت کرنا جو کام شریعت کے مزاج کے متصادم ہو، وہ کام مت کرنا جسے شریعت نے حرام کہا ہو، وہ کام مت کرنا جسے خدا نے روکا ہو، وہ کام مت کرنا جسے مصطفیٰ نے روکا ہو، وہ کام مت کرنا جس پہ شریعت نے قطع کر لگائی ہو، وہ کام مت کرنا جسے شریعت نے منع کر دیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر تیرا دل نعت نبی سن کر خوش ہوتا ہے تو نعت مصطفیٰ سنا کر، اور اگر تیرا دل تقریر سے خوش ہوتا ہے تو تقریر بھی سنا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، بہت اللہ اکبر۔ جس چیز سے دل خوش ہو جائے وہی کام کیا کر۔ تو اب اگر آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ دل ہمارا اگر نعت نبی سننے سے خوش ہوتا ہے تو ہم تو نعت سنیں گے بھائی، دل اگر تقریر سننے سے خوش ہوتا ہے تو ہم تقریر تو سنیں گے بھائی، لیکن کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہمارے اندر ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنا بڑا شامیانہ لگانے کی، اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا سارا پیسہ قوم کا خرچ کرو۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ خوشی ہے اور خوشی کے موقع پہ خرچ کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک مثال دوں میں آپ کو، شادی بیاہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، بتائیے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی اگر شادی بیاہ میں بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو یا بھائی کی شادی ہو یا کسی کی بھی شادی ہو، گھر پہ بہت سارے مہمان آئے، سب کے گھر پہ آتے مہمان، آتے رہے لوگ، آتے رہے عزیز آئے، اقارب آئے، دوست آئے، احباب آئے، سب آتے رہے، لیکن ایک بندہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، تو گھر کے دروازے پر نیا نیا کپڑا پہن لیا، گھر کے دروازے پر منہ پھاڑ کے بیٹھا۔ مہمان ہے، پوچھے بھائی آپ کو کیا ہوا، آپ یہ منہ پھاڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بندہ کہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو مہمان کیا کہیں گے معلوم؟ کہیں گے بھائی یہ خوشی نہیں ہے، یہ پیرالائز ہو گیا، آپ کو علاج کروا۔ ارے گھر میں شادی ہے تو گھر کو سجانا ہوگا، قمقمے اور لائٹنگ لگانی ہوگی، مہمانوں کو دعوت دینی ہوگی، دوستوں کو بلانا ہوگا، اہل محلہ کو مدعو کرنا ہوگا، پڑوسیوں کو بلانا ہوگا۔ جب دوست آئیں گے، پڑوسی آئیں گے، احباب آئیں گے، عزیز آئیں گے، اقارب آئیں گے، مہمان آئیں گے، اپنے آئیں گے، بیگانے آئیں گے، گھر سجا ہوگا تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گھر کو سجا ہوا دیکھ لیں گے، لوگ کہیں گے آج اس کے گھر میں شادی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ گھروں پہ مہمان کو آتے جاتے دیکھ لیں گے، لوگ کہیں گے آج اس گھر میں شادی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ کسی کو آتے جاتے دیکھ لیں
لیں گے، نئے نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لیں گے، لوگ کہیں گے آج جس کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، اس لیے لوگوں کے جسم پہ نئے نئے کپڑے ہیں، اسی لیے ان کے گھروں کو سجا دیا گیا ہے، اسی لیے ان کی چھتوں کو منور کر دیا گیا ہے، اسی لیے ان کے گھر کے افراد کو نئے نئے لباس میں ملبوس کرا دیا گیا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو، اللہ کہتا ہے میرے بندے، اگر تمہیں کوئی نعمت ملے، اگر اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، اگر اللہ کی طرف سے تجھے کوئی نعمت میسر آ جائے تو اس پہ خوب خوشیاں مناؤ۔ تو اب خوشی منائی کیسے جائے گی؟ کمرہ بند کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کے، چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر، مصلی بچھا کر کے، سر سجدے میں رکھ کر کے پھر خوشی کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر خوشی کا اظہار کرنا ہو تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے، سورہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ کی آیت نمبر 11 ہے، میرا رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ میں کہتا ہوں لوگوں سنو، اگر چہار دیواری کے اندر بیٹھ جاؤ گے، ہاتھ میں تسبیح لے لو گے، اللہ اللہ کرتے رہو گے، سبحان اللہ کرتے رہو گے، الحمدللہ کرتے رہو گے، کلمہ شہادت پڑھتے رہو گے، لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے، محمد الرسول اللہ کہتے رہو گے، تو یہ ذکر تو ہوگا، اللہ کی نعمت کا شکر تو ہوگا، یہ عبادت تو ہوگی، یہ ریاست کا حصہ تو ہوگا، مگر نعمت الہی کا چرچا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی چیز کو چرچے میں لانے کے لیے چہار دیواری کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو چرچے میں لانا ہوگا، اگر کسی چیز کو شہرت دلانی ہوگی، اگر کسی چیز کا تذکرہ کھل کے کرنا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کو بلانا ہوگا، مجمع اکٹھا کرنا ہوگا، عوام کو بلانا ہوگا، علماء کو بلانا ہوگا، مائک کو لگانا ہوگا، شامیانہ لگانا ہوگا، اور پھر بتانا ہوگا۔ اے لوگوں سنو، آج جو ہم جلسہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ ہمیں عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت سورت محمدی میں ہمیں عطا کر دیا، تو پھر خوشیاں ہم نہ منائے تو کون منائے؟ میرا امام بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجر کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ذکر کریں گے۔ اگر کسی کو چڑ لگتی ہے، اگر کسی کو درد ہوتا ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ اپنا علاج کرائے، اسی لیے کہ اگر میرے مصطفیٰ اس دنیا میں نہ آتے تو آج ہم ہوتے، آپ ہوتے، یہ جلسہ حضرت کوئی نہیں ہوتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا محمد ما خلقتک یا آدم ولا ارض ولا سما، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو جب آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی کہاں سے ہوتے؟ کوئی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنی مکتوبات شریف نمبر 8 صفحہ نمبر 118 پر ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شب معراج اللہ کے رسول جب قرب الہی میں تشریف لے گئے، بارگاہ رب العزت میں جب جلوہ بار ہوئے تو میرے محبوب نے اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، اللہم انت وانا وما سواک ترکت لاجلک، اے اللہ ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور تیری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ آیا ہے۔ اے اللہ ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور تیری خاطر میں نے تیرے سوا جو کچھ بھی ہے سب چھوڑ دیا ہے۔
تو اللہ نے جواب میں فرمایا یا محمد انا و انت و ما سواک خلقت لاجلک، اے محمد ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے سب تیری ہی خاطر پیدا کیا ہے۔ اسی کا نقشہ جب اقبال کھینچنے لگتے ہیں تو لکھتے ہیں ہو لگے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اسی کی ترجمانی جب مولانا ظفر علی خان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو، مگر اسی نقشے کی ترجمانی جب تاجدار بریلی مجدد اعظم مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کرتے ہیں تو میرا امام بول پڑتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے موجود نہ ہوتی۔ اسی لیے اگر ہم مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے تو پھر کس کا میلاد منائے؟ اگر ہم نبی کا تذکرہ نہ کرے تو پھر کس کا تذکرہ کرے؟ اگر ہم نبی کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کرے؟ اگر ہم نبی کے ذکر سے اپنے مشامجہ کو معطر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کرے؟ ارے تجھے معلوم نہیں، اگر تجھے چڑ ہے اے کندے نا تراشو سنو، اگر تمہیں میلاد مصطفیٰ سے چڑ ہے تو تمہیں چاہیے یہ کہ تمہیں اپنا علاج کرنا چاہیے، تمہیں اپنے لیے کوئی دوسری دنیا تلاش کرنی چاہیے، کوئی دوسرا آسمان تلاش کرنا چاہیے۔ کیا تجھے پتا نہیں جب تمہیں معلوم ہے کہ جب اللہ نے آسمان کو محمد کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے زمین کو محمد کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے چاند کو محمد کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے سورج کو محمد کے لیے پیدا کیا، ارے جب سب کچھ محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آسمان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو آسمان مصطفیٰ کی آمد کی خبر دے رہا تھا، زمین کو پیدا کیا جا رہا تھا، زمین آمد رسول کی خبر دے رہی تھی، چاند کو پیدا کیا جا رہا تھا، چاند آمد رسول کی خبر دے رہا تھا، سورج کو بنایا جا رہا تھا، سورج آمد رسول کی خبر دے رہا تھا۔ اسی لیے اب بدعقیدوں سے کہہ دو، ان گمراہوں سے کہہ دو، ان بد خیالوں سے کہہ دو اگر تجھے مصطفیٰ کے میلاد سے چڑ ہے تو تم اس آسمان کے نیچے رہتے کیوں ہو؟ تم اس زمین پر چلتے کیوں ہو؟ تم اس چاند کی چاندنی لیتے کیوں ہو؟ تم اس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے کیوں ہو؟ تم ان فضاؤں میں سانس لیتے کیوں ہو؟ تم ان ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے کیوں ہو؟ ارے تم اس زمین کا سبزہ کھاتے کیوں ہو؟ اگر مصطفیٰ سے چڑ ہے تو جا اپنی کوئی دوسری زمین تلاش کر، جا اپنے لیے کوئی دوسرا آسمان تلاش کر، جا اپنے لیے کوئی دوسرا چاند اور سورج ڈھونڈ لے، اور تم کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے اور ہرگز نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو جب ڈھونڈ نہیں سکتے تو پھر کیوں کہنے کیوں دیتے؟ پھر یہی کیوں نہیں کہہ دیتے جو آج کپتان گنج کا مسلمان کہتا ہے، بریلی کا تاجدار کہتا ہے، دنیا بھر کا سنی مسلمان کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے آمد رسول کے موقع سے خوشیاں منائیں، میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرے، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے تو پتہ چل جائے آج مسلمانوں کے اندر اس قدر رنگ روغن کیوں ہے، آج مسلمانوں کے گھروں پر یہ اتنا اچھا اہتمام کیوں ہے۔ دنیا خود بخود سمجھ جائے کہ آج مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کی آمد ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے جو آج کل
چونکہ یہ ان کا چھوڑا ہوا تیر ہے جو ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ ان کی بے روی کی باتیں ہیں جو ہمارے اذہان و قلوب کو متاثر کر رہے ہیں اور ہم غلط فہمیوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ کو ہم اس با عظمت اور با وقار دن میں شامل ہوں گے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ شامل ہوں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ یہ مقدس دن آنے والا ہے، لیکن ہمارے کچھ سادہ سنی مسلمان بھائی بہکاوے میں آ کر کہتے ہیں کہ وہ 12 وفات۔ یہ 12 وفات کیا ہے بھائی؟ 12 وفات مت کہیے، کیا کہیں گے؟ 12 ربیع الاول شریف، وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، 12 وفات کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اچھے کھانے پکاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وصال پیغمبر پر انہیں غم منانا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اسی دن رسول پاک کا وصال بھی ہوا تو غم منانا چاہیے، خوشی کس بات کی؟ لیکن سنیے، ہمیں غم نہیں منانا ہے، غم تو وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو۔ غم وہ منائے اپنے نبی کے مرنے کا جس کا نبی مر گیا ہو۔ ہم سنیوں کا نبی تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہمارا نبی تو زندہ ہے، تو پھر ہم مرنے کا غم کیوں منائے؟ ہم کیوں منائے؟ اور اگر چلیے بالفرض اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں، آپ کو ایک بات بتائیں، میرے پیغمبر کا ایک فرمان ہے، افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم پیدا کیے گئے اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم کا انتقال ہوا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کپتان گنج کے سنی مسلمانوں، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا آپ نہاتے نہیں ہیں؟ جمعہ کا دن آتا آپ نیا کپڑا نہیں پہنتے؟ جمعہ کا دن آتا آپ آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے؟ جمعہ کا دن آتا ہے آپ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے؟ جمعہ کا دن آتا ہے آپ اپنے گھر میں اچھے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے؟ جمعہ کا دن آتا ہے جمعہ کو آپ عید کی طرح نہیں مناتے؟ کیوں مناتے بھائی؟ جمعہ کا دن تو وہ دن ہے، نبی کہتے ہیں اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم کا وصال بھی ہوا۔ تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جمعہ کے دن خوشی نہ مناتے، نئے کپڑا نہ پہنتے، اس لیے کہ ساری آدمیت کے باپ حضرت آدم کا وصال ہے نا بھائی؟ حضرت آدم کا وصال، لیکن ہمیں حکم دے رہے کون؟ نبی، تمہارے لیے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، عید کا دن جمعہ ہمارے لیے عید ہے، ہفتے کی عید ہے، لہذا ہم جمعہ میں جاتے ہیں۔ تو اگر نبی کے وصال پر غم منانے کا حکم ہوتا تو میرے مصطفیٰ اس دن خوشی منانے کو کبھی نہ کہتے جس دن حضرت آدم کا وصال ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے لوگوں جمعہ کے دن خوشی کا اہتمام کرو، تمہارے لیے ہفتے کی عید ہے، تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے، تمہارے لیے سب سے مبارک دن ہے ہفتے میں، اس لیے جمعہ کا اہتمام کرو۔ تو پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کا وصال ہوا تھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے، نبی کا وصال 12 کو نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں تب بھی ہم کہتے ہیں ہم غم نہیں منائیں گے، ہم خوشی منائیں گے، ہم اظہار خوشی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر خود کہتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے لوگوں میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب بہتر ہے
تو ہم خوشی منائیں گے اور خوشی مناتے رہیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے میلاد مصطفیٰ کریے, میلادوں میں شرکت کریے, جلوس محمدی نکالیے, جلوس میں شرکت کریے, مگر للہ جلوس کی عظمت کو پامال مت کریے, جلوس محمدی کے وقار کو مجروح مت کریے. نبی کا جلوس ہے یہ. اگر آپ راہوں پہ جا رہے ہیں, شاہ راہوں سے آپ کا جلوس گزر رہا ہے, تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیے, اگر راستے میں کوئی آتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے اس کا خیال کیسا ہے, اس کا دین کون سا ہے, اس کی توقع کیسی ہے, اس کا گمان کیسا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے. ہم جلوس میں چل رہے ہیں, جلوس محمدی نکال رہے ہیں, نبی پاک کی آمد کا جلوس ہے یہ, تو ہماری شان یہ ہونی چاہیے, لبوں پہ درود ہونی چاہیے, ہمارے لبوں پہ درود کا ورد ہونی چاہیے, نعت مصطفیٰ کی صدائیں ہونی چاہیے, دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کا جذبہ عشق ہونا چاہیے, اور آنکھوں میں مصطفیٰ کی چاہت کی جھلک ہونی چاہیے, اور سر پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا وہ طوفان ہونا چاہیے. لیکن ادب اتنا ملحوظ ہو, ادب اتنا ملحوظ ہو, ادب اتنا ملحوظ ہو کہ اگر کوئی دیکھ لے, زمانہ دیکھے, تو زمانہ ہماری روش کو دیکھ کر, ہمارے طرز زندگی کو دیکھ کر, ہمارے طرز اقدام کو دیکھ کر, ہمارے جلوس کے طریقوں کو دیکھ کر, ہمارے طور امتیاز کو دیکھ کر زمانہ یہ نہ کہے یہ کس کا جلوس نکال رہے ہیں, بلکہ دنیا کہہ لے آج لگتا ہے مسلمان امن و شانتی کے پیغمبر محمد کا جلوس لے کر نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. اس شان کا جلوس ہونا چاہیے, اور اس شان کا علم آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اس لیے آپ اپنے علاقے کا خیال رکھیے, لوگوں کا خیال رکھیے, اور جلوس کا بھی خیال رکھیے, اور جلوس میں کسی طرح کی کوئی خرافات مت کریے, کوئی ایسی بات مت کریے جسے آپ کی چاہت پر, آپ کی محبت پر حرف آئے, آپ انگشت نمائی کیے جائیں, اور آپ لوگوں کے تمسخر, طعنہ بازی اور مذاق کا نشانہ بنے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل پر, اللہ کی رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ, خوب خوشیاں مناؤ. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے بڑی رحمت, کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر آپ رسول پاک کی ذات مقدس کو نعمت عظمہ سمجھتے ہیں, سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو فخر کرنا چاہیے, آپ کو اظہار خوشی کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی اہل سنت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. علامہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, ہم تو راہوں یہ راستے بتاتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں, اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام, یوم میلاد مناتے ہیں کہ سرکار آتے ہیں. تو سرکار کی آمد پر ہم درود و سلام کا نذرانہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیش کریں, وقت کا خیال کرتے ہوئے. یہیں پر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.